للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ او کما قال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ایک بڑی پیاری حدیث پاک سنیں گے۔ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 4000 محدثین سے احادیث سیکھی، میرے اساتذہ میں سے 4000 لوگ ہیں، اور ایک ایسی حدیث مبارکہ جس کو میں نے پایا، اس پر عمل کیا، اس کی برکت سے میں نے اپنی دنیا آخرت دونوں کو سنوار لیا۔ اور یہ میرا دعویٰ ہے کہ جو اس حدیث پاک پر عمل کرے گا، اللہ اس کی دنیا کو بھی سنوار دے گا، اللہ اس کی آخرت کو بھی سنوار دے گا۔ اتنی پیاری حدیث پاک ہے، یہ میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ اصلاح اعمال کے حوالے سے حدیث پاک میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 4 باتیں ہیں۔ فرمایا اعمل للدنیا بقدر مقام قفیہ، اے بندے دنیا کے لیے اتنا عمل کر جتنا عرصہ دنیا میں رہنا ہے۔ وعمل للآخرتی بقدر بقائی قفیہ، اور آخرت کے لیے اتنا عمل کر جتنا عرصہ آخرت میں رہنا ہے۔ وعمل للہ بقدر حاجتی الیہ، اللہ کے لیے اتنا عمل کر جتنا تمہیں رب کی حاجت ہے۔ وعمل للنار بقدر صبر کا الیہ، اور جہنم کی آگ کے لیے اتنا عمل کر جتنا آگ کا عذاب کو برداشت کر سکے۔ اب یہ 4 باتیں ہیں، لیکن پوری دنیا اس میں سموئی ہوئی ہے، پورا سمندر علم کا سمویا ہوا ہے۔ اب دیکھیں انسان کی دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، رب فرماتا ہے میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے، اور حدیث کے الفاظ کے ہیں دنیا کے لیے اتنا عمل کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے۔ دنیا میں کتنا رہنا ہے، اب ذرا غور کریں، لمٹ کتنی ہے۔ کوئی کہے نا یار آج لمٹ یہ چل رہی ہے 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال، یہ دھوکہ ہے۔ 1 سیکنڈ کی گارنٹی کسی کے پاس نہیں ہے۔ سانس باہر لے لیا واپس اندر لے سکے، اس کی گارنٹی کسی کے پاس نہیں ہے۔ اربوں روپیہ دے کر بھی گارنٹی کو نہیں دے سکتا، بھئی اگلا سانس آپ لے سکتے نہیں لے سکتے، اور بیٹھے ہوئے کھڑے ہو سکیں گے یا نہیں سکیں گے، اب یہ گارنٹی کسی کے پاس نہیں ہے۔ زندگی تو یہی ہے، ایک سانس جو لے چکے وہ تو ختم ہو گیا، ایک سانس جو بعد میں لینا ہے اس کا بھروسہ نہیں ہے۔ تو فقط جو سانس لے رہے ہیں اسے میں ہی اپنے رب کو راضی کرنا ہے، یہ ہمارے پاس ہے، یہ سرمایہ ہے۔ اسی سانس میں رب کا ذکر کرنا ہے، حضور پر درود پڑھنا ہے، نیکیاں کرنی ہیں، گناہوں سے بچنا ہے، تاکہ ہم اپنے رب کو راضی کر سکیں۔ اگر لمٹ لگا بھی لیں 50 سال 60 سال 70 سال، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں۔ اگر یہ کہیں نا سمندر 7 سمندروں کا پانی ایک جگہ جمع کیا جائے، اس میں سے انگلی ڈبو کر ایک قطرہ نکالا جائے، یہ قطرہ پھر زیادہ ہے کس کے مقابلے میں؟ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں جتنی مقدار دنیا کی زندگی ہے، یہ اس سے بھی تھوڑی ہے، کیونکہ 7 سمندروں سے ایک انگلی نکال کے قطرہ نکالیں گے کچھ پانی کم ہوگا، لیکن آخرت کی زندگی تو ان لمیٹڈ ہے بھائی، ان کاؤنٹڈ ہے، اپ ٹو لمٹ ہے، بے حد و شمار ہے۔ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، جن کی شفاعت ہونی ہے وہ اب مسلمان دنیا سے حالت ایمان میں گئے، اگر گناہوں کا عذاب انہیں ہو بھی گیا، جہنم میں چلے بھی گئے، حضور کی شفاعت سے اللہ کی رحمت سے وہ جنت میں واپس آ جائیں گے۔ اب جہنم میں کوئی مسلمان باقی نہیں رہے گا، سارے جنت میں آ جائیں گے۔ اس وقت موت کی صورت موت کو مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا، اور اسے ذبح کیا جائے گا، اور کہا جائے گا جنتیوں تمہیں خوشخبری ہو، اب تمہیں نکالا نہیں جائے گا۔ اے جہنمیوں تم پر بدبختی ہو،
اب تمہیں بھی نکالا نہیں جائے گا، تمہیں موت نہیں آئے گی۔ تو آخر کی زندگی تو نہ ختم ہونے والی ہے نا، کوئی کہ کروڑ سال ارب سال نہیں، ان لمیٹڈ ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ تو عقل مند کون ہے؟ عقل مند وہ ہے جو ہمیشہ والی زندگی کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اب صرف ہم نے اپنا اپنا محاسبہ کرنا ہے، جتنی عمر گزر چکی ہے، 50 والا اپنا محاسبہ کرے، 25 والا اپنا کرے، 18 والا اپنا کرے، 22 والا اپنا کرے، میٹرک والا اپنا کرے، ایف اے سی والا اپنا کرے، ایم اے سی والا اپنا کرے، کہ جتنا وقت گزر گیا ہے اس وقت کے اندر میری کتنی کوشش آخرت کے لیے تھی اور کتنی کوشش دنیا کے لیے تھی۔ تو محاسبہ کریں گے تو جواب آپ کے سامنے آ جائے گا کہ اب جتنا بچ گیا وقت اس میں سارا کا سارا وقت ہم آخرت کے لیے خرچ کرنے کی کوشش کریں کہ دنیا جو آپ کے نصیب میں ہے وہ لے نہیں سکتا کوئی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آج ہم کہتے ہیں نا یار دنیا بھی بہت کثیر ہمارے پاس ہونی چاہیے، اتنی کثیر ہونی چاہیے کہ بھائی ماں بدولت کا نام ہو، دنیا میں اس کے پاس پراپرٹی ہے، پلاٹ ہے، گاڑیاں ہیں، یہ ہے۔ امام غزالی نے لکھا دنیا اور آخرت آپس میں ایسے ہے جیسے دو سوتنے، اپنی زبان میں بولتے ہیں سوکنا۔ تو جس طرح وہ راضی کبھی ایک وقت میں نہیں ہوتی، اسی طرح دنیا آخرت راضی نہیں ہو سکتی۔ دنیا کو راضی کرنے چلیں گے آخرت ناراض ہو جائے گی، آخرت کو راضی کرنے چلیں گے دنیا ناراض ہو جائے گی۔ جس طرح دو سوکنے ایک شور کے ہاں رہ کر راضی نہیں ہوتی، ایک کو راضی کرو دوسری ناراض ہو جاتی ہے، دوسری کو راضی کرو پہلی ناراض ہو جاتی ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں دنیا آخرت دونوں ایسے ہیں، اگر آخرت کو راضی کرنے جائیں گے دنیا ناراض ہو جائے گی، دنیا کو راضی کرنے جائیں گے آخرت ناراض ہو جائے گی۔ تو عقل مند کون ہے؟ عقل مند وہ ہے جو ہمیشہ والی آخرت ہے اسے راضی کرتا ہے، چاہے دنیا راضی ہو یا نہ ہو، جو آپ کے نصیب میں ہے وہ رب آپ نے آپ کو عطا کرے گا ہی کرے گا۔ اور دوسری چیز فرمایا وہ عمل، دوسری کا حصہ بھی یہی ہے کہ آخرت کے لیے اتنا عمل کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے۔ اور تیسری چیز وہ عمل للہ بقدر حاجت الیک، رب کے لیے اتنا عمل کرو جتنا رب کی تمہیں حاجت ہے۔ اب کتنی حاجت ہے بھائی؟ کوئی کہے مجھے تو تھوڑی سی حاجت ہے، کیسے حاجت ہے بھائی؟ یہ کہہ ہی کوئی نہیں سکتا۔ سانس باہر لیا اندر لے جانے کے لیے رب کے حکم کے محتاج ہیں، بیٹھ گئے ہیں اٹھنے کے لیے رب کے حکم کے محتاج ہیں، لقمہ منہ میں لیا چبانے کے لیے رب کے حکم کے محتاج ہیں، چبا لیا حلق سے نیچے اتارنے کے لیے رب کے حکم کے محتاج ہیں، حلق سے نیچے چلا گیا اسے ہضم کرنے کے لیے رب کے حکم کے محتاج ہیں۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک بادشاہ تھا، حقائق ملتی ہے، وہ ایک ایسی جگہ چلا گیا جہاں پانی نہیں تھا، اسے اتنی پیاس لگی کہ مرنے کے قریب ہو گیا۔ ایک شخص بزرگ نمودار ہوئے سامنے، کیا چاہیے تمہیں؟ انہوں نے کہا پانی، اللہ تش پیاس۔ انہوں نے ایک گلاس کا پانی اسے دیا، پیالہ دیا۔ انہوں نے کہا اس کے بدلے مجھے کیا دے گا؟ اس نے کہا میں بادشاہ ہوں، میرے پاس اتنی بڑی سلطنت ہے، تو آپ نے فرمایا مجھے آدھی سلطنت لکھ دے۔ انہوں نے کہا پانی کا پیالہ مجھے دے، میں آپ کو آدھی سلطنت لکھ کے دے دیتا ہوں۔ اب اس نے چمڑے پہ لکھوا لیا، بزرگوں نے آدھی سلطنت لکھ دی۔ اسے پانی پلایا گیا، پانی حلق میں پھنس گیا۔ پانی پھنسنے کی چیز ہے، خدا کی قدرت، وہ پانی پھنس گیا۔ اب سانس باہر کا باہر اندر کا اندر، اب اسے موت نظر آنے لگی۔ بزرگوں نے کہا میں حکیم بھی ہوں، کہو تو علاج کر دوں۔ حضور کر دیں، کیا دو گے؟ میں جو آدھی سلطنت ہے وہ بھی لے لے، میں چمڑے پہ لکھ دو۔ چمڑے پہ اس نے آدھی سلطنت اور بھی لکھ دی۔ آپ نے علاج کیا، پانی کا جو گھونٹ پھنسا وہ تو نیچے چلا گیا۔ اب وہ واپس اپنی سلطنت میں پہنچا، پھر دنیا دار بن گیا، دنیا کے لیے وہ سارے معاملات کرنے لگا۔ ایک بار دربار میں وہی بزرگ آئے، کسی نے کہا کدھر آئے ہیں آپ؟ نے کہا میں تو ایک صحرا میں آیا ہوں۔ آپ کو پتہ نہیں ہے بادشاہ کا دربار ہے، یہ سپاہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وزراء بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بادشاہ کا تخت ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں میں صحرا میں آیا ہوں؟ میں صحرا میں آیا ہوں۔ تو وہ بندہ سمجھ رہا بادشاہ بھی جلال میں آ گیا، کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں؟ وہ بزرگ وہی تھے۔ بزرگوں نے فرمایا مجھے بتاؤ پہلے تم سے پہلے یہاں تخت پہ کون تھا؟ میرا باپ تھا۔ اس سے پہلے کون تھا؟ میرا دادا تھا۔ اور میں صحرا مسافر خانہ یہی تو ہوتا ہے، ایک آتا ہے چلا جاتا ہے، دوسرا آ جاتا ہے، دوسرا آتا ہے چلا جاتا ہے، تیسرا آ جاتا ہے، یہی تو مسافر خانہ ہے، یہی تو صحرا ہے۔
اور جس بادشاہ کے لیے بادشاہت کے لیے آپ اتنا ناز کر رہے ہو، بادشاہ یہ تو آپ کا ہے ہی نہیں، یہ سلطنت اب آپ کی نہیں ہے۔ انہوں نے حضور کیا معاملہ، کیسے میری نہیں ہے؟ فرمایا آپ نے تو ایک گلاس کے بدلے پانی کے بدلے بیچ دیا ہے۔ وہ چمڑا دکھایا، اس پہ اس نے تحریر لکھی ہوئی تھی۔ پھر آپ بزرگ رحمۃ اللہ تعالی نے سمجھایا کہ جس دنیا کی وقت ایک گلاس پانی نہیں ہے، اس کے لیے بندہ للچائے کیوں، اس کے لیے ساری کوششیں کرے کیوں؟ کہ رب کا کتنا کرم ہے، پانی پیتے ہیں ہضم ہوتا ہے، جو رب کی توفیق سے ہوتا ہے، لقمہ کھاتے ہیں ہضم ہوتا ہے، رب کی توفیق سے ہوتا ہے۔ میں ایک مثال صرف دیتا ہوں یار، جو بزرگ جوان ہے جس کا پیشاب رک جاتا ہے، اللہ کی پناہ چھوٹا پیشاب رک جاتا ہے، خدا کی قسم اس کی فریادیں کہاں تک جاتی ہیں اسے ہی پتہ ہے۔ اور کسی نے دیکھا ہے نا کسی بیمار کو جس کا چھوٹا پیشاب رکا ہے، اس سے پوچھیں کیا کیفیت ہوتی ہے؟ تو رب کا کرم نہیں ہے، رب کا احسان نہیں ہے، رب کا فضل نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں میرے پاس تو رب نے مجھے دیا ہی کیا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، رب کی تقسیم پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ یار تو کھاتا ہے، تمہیں ہضم ہوتا ہے، تو مسلمان کے گھر پیدا ہوا ہے، تجھے ایمان کی دولت ملی ہے، یہ نعمتیں ملی ہیں، پھر کہتے ہیں رب مجھے دیا ہی کچھ نہیں ہے۔ رب نے کتنا کچھ دیا، تیری آنکھیں ہیں، جس کی آنکھیں نہیں اس سے پوچھ، تیرے اعضاء سلامت ہے، جس کی نہیں اس سے پوچھ، تجھے اس بیماری سے محفوظ رکھا ہے، جس کی بیماریاں اس سے پوچھ۔ رب کے فضل کو دیکھا کرو، اور معاملات میں کبھی بھی دنیاوی معاملات میں اپنے سے اعلیٰ کو نہیں دیکھنا، اپنے سے ادنا کو دیکھو۔ آپ کی 10,000 ہے، کسی کی 5,000 میں گزارا ہو رہا ہے، آپ کا اپنا گھر ہے، کوئی کرائے پہ رہ رہا ہے، کوئی جھونپڑی میں رہ رہا ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں تو انشاءاللہ رب کے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ اور آخری چیز فرمایا وَعَمَلْ لِلنَّارِ بِقَدْرِ صَبْرِ کا علیک، جہنم کی آگ کے لیے اتنا عمل کرو جتنا برداشت کر سکو۔ کون کر سکتا ہے بھائی؟ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے سوئی کے نکے کے برابر جہنم کی آگ کو کھول دیا جائے تو 1 سیکنڈ کے کروڑویں درجے سے پہلے ساری مخلوق دنیا کی اس کی بدبو اور تپش سے مر جائے۔ یہ کتنے ہزار مرتبہ دھوئی گئی ہے یہ آگ، جنت کے پانی سے آگوں کو دھو کے ٹھنڈا کیا گیا، موم بتی پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتے، تو جہنم کی آگ کیسی ہوگی؟ کون برداشت کر سکتا ہے؟ کوئی گیا میں تو کر لوں گا، دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، اللہ کے عذاب کو ہلکا جان رہا ہے۔ بعض بدبخت جو ہے جو دین سے بہت دور ہوتے ہیں، میں اپنے نوجوانوں کو کہہ رہا ہوں، وہ تو مذاق کر رہے ہوتے ہیں، میں تو جہنم میں جاؤں گا بھائی، وہاں تو فلم ایکٹر ہوگی، فلاں فلانا فلانی ہوگی، تو کلمہ کفر ہے بھائی۔ رب کے عذاب کو ہلکا جان رہے ہیں، رب کے عذاب کو ہلکا جان کر جس طرح کسی نے اس طرح مذاق کیا تو وہ مرتد ہو جائے گا، ذات دین کا وہ انکار کر رہا ہے۔ اس لیے ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے، آخرت کو سنوارنا ہے۔ یاد رکھیے گا امام غزالی فرماتے ہیں بس عقل مند وہ نہیں جس نے مال جمع کر لیا، عقل مند وہ ہے اس پر مصیبت آئے یا خوشحالی آئے اس کا دل ہر وقت اللہ کی یاد میں دھڑکتا رہتا ہے، وہ اپنے رب کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ رب کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں، آپ بھی دعا کریں، اللہ تعالی ہمیں اپنی یاد میں ہمیشہ رکھے، آمین۔ ہمارے اعضاء بھی رب کی یاد کریں، ہمارا دل بھی رب کی یاد میں دھڑکے، ہماری آنکھیں آنسو بھی رب کے خوف سے بائیں، تاکہ ہمارا یہ دنیا میں آنے کا مقصد کامیاب ہو جائے، ہم اس مقصد میں کامیاب ہو جائیں۔ اور اس لیے اپنے اعمال کی طرف محاسبہ کیا کریں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، امیر اہل سنت ابو البلال محمد علی ستار قادری دامت برکات العالیہ نے بڑا پیارا ایک طریقہ بتایا محاسبہ کرنے کے۔ مدنی نماز کا کارڈ ہے جس میں 72 مدنی نماز کارڈ ہے، جس میں پہلا مدنی نماز ہے یہ کہ آپ نے نیک کام کرنے سے پہلے اچھی نیتیں کی ہیں، دوسرا یہ آج 5 نمازیں پہلی صف میں تکبیر اللہ کے ساتھ پہلی صف میں ادا کی ہیں، آج آپ نے جھوٹ تو نہیں بولا، آج آپ نے فلمیں ڈرامے تو نہیں دیکھے، آپ بڑوں کے ساتھ ادب سے پیش آیا نہیں آئے، یہ اتنی اچھی اچھی باتیں ہیں۔ روزانہ بندہ سوتا ہے بستر پہ جانے سے پہلے محاسبہ کرتا ہے، جو گناہ ہوتے ہیں غلطیاں ہوتی ہیں بندہ توبہ کر لیتا ہے، اور رات سونے سے پہلے آپ نے ایک مدنی نام لکھا ہے، سونے سے پہلے آپ نے 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھنی ہے، کیونکہ بندے کو پتہ نہیں صبح اٹھے گا نہیں اٹھے گا، صلاۃ توبہ پڑھیں، روزانہ محاسبہ کر۔ عشاء کی دعا میں دیکھا میں دعا تھوڑا تبدیل کرتا ہوں، وجہ یہی ہوتی ہے کہ توبہ کر لیں، گھر میں جا کے پھر دنیا داری میں پڑ جائیں گے، پتہ نہیں صبح اٹھتے نہیں اٹھتے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ کی بارگاہ میں دعا سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی آمین صلی اللہ تعالی۔